ہلو 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 ہلو. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی، تھینک یو. ساتھیوں، حسب سابقہ روایات کے آپ جلدی جلدی جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کو پلیز اطلاع کر دیں. تھینک یو زہیب جان تھینک یو ویری مچ. تو مصطفیٰ زبادی تھینک یو، زہیب جان تھینک یو. ان کو جلدی جلدی اپنے کانٹیکٹس کو اطلاع کر دیں کہ میں اپنی ٹک ٹاک براڈ پر لائیو آ چکا ہوں، تاکہ جلدی جلدی شروع ہو. تھینک یو معمار سیکٹر. جلدی جلدی شروع ہو اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں. تھینک یو زہیب جان. ساتھیوں جلدی جلدی پلیز کانٹیکٹس کو دیکھیے، ابھی تک لوگ نہیں آئے ہیں. کانٹیکٹس کر کے آپ یہاں سے براڈ سے باہر چلے جائیے نا، پھر آ جائیے. کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے جوائن کرنے میں. تسلیمات، وعلیکم السلام. تسلیمات، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مرحبا. وعلیکم السلام. تسلیمات. جی جلدی جلدی اطلاع کیجیے نا پلیز پلیز، تاکہ میں شروع کر سکوں. اتنی دیر میں آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کیجیے، ڈبل ٹیپ کیجیے، اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو پلیز پلیز سبسکرائب کیجیے. پلیز سبسکرائب کیجیے. بہت سو کی سبسکرپشن ختم ہو گئی ہے. پلیز سبسکرائب کیجیے. شاباش شاباش شاباش. تھینک یو الطافی لو. زہیب جان تھینک یو. تھینک یو عدیل غزالی. تھینک یو. زہیب جان تھینک یو. زہیب جان تھینک یو. جزاک اللہ. بلال شاہ، عدیل غزالی، ماشاء اللہ. معمار، بلال شاہ، ماشاء اللہ. بلال شاہ، فہد، عدیل غزالی، حسن، معمار سیکٹر.
جی جلدی جلدی اطلاع کر دیجیے پلیز. سبسکرائب کیجیے پلیز، سبسکرائب کیجیے، جلدی جلدی سبسکرائب کیجیے پلیز، سبسکرائب کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین اکرام، معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، زندگی کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اکابرین و رہنماؤں، السلام علیکم، آداب عرض. معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، آج 7 نومبر 2025 کی تاریخ ہے. 7 نومبر 2025 جمعے کا دن ہے. فرائیڈے. اب امتحان لیتے ہیں. کتنے لوگوں کو صحیح یاد ہے کہ آج کون سی فکری نشست کا کون سا نمبر ہے؟ اللہ، بھول گئے. یس، ویری گڈ، ویری گڈ. ماشاء اللہ، شکور، میر، سلو جی، ماشاء اللہ، فراز، معمار سیکٹر 343، سوری 343ویں فکری نشست، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی سرکل نمبر 343. معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، کاغذ قلم نکال لیجئے تاکہ سوالات لکھیں اور اس کے جوابات دیں. فوراً مختصر لکھیں جواب. آج کی فکری نشست کا آغاز کرتا ہوں دعوت فکر، یا یوں کہہ لیجئے دعوت غور و فکر. ظاہر ہے فکری نشست ہے، اس میں فکر کرنے کی، غور کرنے کی ہی باتیں ہوتی ہیں. تو آج فکری نشست سے متعلق ہی اس کا عنوان رکھا ہے. دیکھیں کب تک یہ عنوان جاری رہتا ہے. دعوت غور و فکر یا دعوت فکر. معزز خواتین و حضرات، آپ لوگ تیار ہیں سوال کے جواب دینے کے لیے؟ آپ لوگ تیار ہیں سوالات کے جوابات دینے کے لیے؟ ابھی تک جواب نہیں آیا کسی کا.
Are you ready to give me the answers of my questions? جی تیار ہیں. دعوت غور و فکر. آئیے پاکستان کی 78 سالہ سیاسی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں. اب آپ سے ابتدا ہی میں پہلا سوال ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ سیاسی مذہبی جماعتوں اور فوج ان دونوں میں ملک میں جو خرابیاں نقصانات ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں، اس میں بڑا قصوروار کون ہے؟ فوج یا سیاسی اور مذہبی جماعتیں؟ جواب دیجیے جلدی سے. فوج 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 فوج. اچھا، اب اس کا جواب دیجیے آپ. اب اس کا جواب دیجیے آپ کہ عوام کسی ملک کے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یا اس ملک کی فوج اس ملک کے لیے زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ عوام عوام عوام. ویری گڈ، یہ آنسر آپ کا صحیح ہے. جنہوں نے فوج کا نام لیا وہ غلط لکھا. طاقت کا سرچشمہ کسے کہا جاتا ہے؟ عموماً جنرلی عوام بہتر جج کرنے والے ہوتے ہیں. نہیں الش با. عوام، یس. اب فوج کا کام اقتدار کرنا ہوتا ہے یا سیاسی جماعتوں کا اقتدار کرنا ہوتا ہے؟ یعنی ہر ملک میں فی زمانہ، یعنی آج کے موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں کہ آج دنیا میں دو سسٹم چل رہے، پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اور پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ. پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ میں وزیر اعظم ہوتا ہے اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ اختیارات کا، ملک کے معاملات کے بارے میں آخری فیصلہ کرنے والا وزیر اعظم ہوتا ہے. صدر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ. یہاں تک سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی میں اب یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں ماشاء اللہ کے ادوار بھی آئے اور سیاسی جماعتوں کی حکمرانی بھی پاکستان میں آئی. میں جو بات کر رہا ہوں اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ فیڈرل لیول پر اور پروونشل لیول پر، دیکھیے میں پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ غور سے سنیے اور اس کے مطابق جواب دیجئے. تو فیڈرل لیول پر کون کون سی جماعتیں اور پروونشل لیول پر کون کون سی جماعتیں؟ اقتدار میں آتی رہیں. اب اس کو یوں کر لیجئے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں چون، 53، 52، 51، 50 سالوں میں کون کون سی سیاسی حکومتیں اقتدار میں آتی رہیں. دیکھیے باتوں کو بھول مت جائیے. سیاسی جماعتوں میں فوج ہوا کرتی ہے یا عوام ہوا کرتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں میں فوج ہوا کرتی ہے یا عوام ہوا کرتے ہیں؟ عوام. ویری گڈ. تو عوام پر مشتمل جو کہتی رہی ہیں سیاسی جماعتیں کہ ہم عوام، یعنی جمہوریت، ڈیموکریسی کا مطلب، ڈیموکریسی کا مطلب گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل. جمہوریت عوام میں سے، عوام کے لیے، عوام کے لیے. اب آپ غور کیجئے کہ ان سیاسی جماعتوں کا نام بتائیے جو 50 برس سے زائد عرصے سے اقتدار میں آتی رہی ہیں. جلدی جلدی نام بتائیے نا لکھ کے. ہیلو ہیلو. نون لیگ، پیپلز پارٹی، خورشید الحق. کیا بات ہے خورشید الحق. ڈنگ ڈونگ. آپ کا بھی کچھ جواب. کیا جواب ہے؟ ارشاد الحق، راغب عباسی. جی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. یوں تو بہت ساری جماعتیں ہیں، جیسے بعض لوگوں نے لکھا اے این پی. یس.
ANP حصہ رہی ہے، ANP کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے، اسی طرح مسلم لیگ پیر پگارا گروپ، ان کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے۔ یعنی وفاقی اور صوبائی سطح پر اس سے ایک جماعت اور بھی تھی، جنو مسلم لیگ جونیجو لیگ، پھر بعد میں بن گئی قاف لیگ، میم لیگ، نون لیگ، لام لیگ، پتہ نہیں کون کون سی کتنی جماعتیں بن گئیں۔ اسی طرح مذہبی جماعتوں کا، لیکن مجھے اس جماعت کا نام بتائیے کہ جن کے وزیر اعظم متعدد بار، 2 یا 2 سے زائد مرتبہ جن کے وزیر اعظم بنے ہوں۔ جلدی سے بتائیے نا، اتنا مشکل سوال نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ڈنگ ڈونگ کا جواب صحیح ہے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں نا آپ کو، مسلم لیگ نون کے کئی وزیر اعظم بن چکے ہیں اور مسلم پیپلز پارٹی کے کئی وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو پھر آپ کو صحیح بتانا چاہیے نا جواب، سوچ سمجھ، اس لیے میں نے کہا غور سے سنیے اور پھر جواب دیجئے، جو اچھا جواب دے گا اس کا نام دیتا رہوں گا میں۔ ویری گڈ۔ یعنی ایسی جماعتیں اب بتائیے جو وفاق میں بھی ہوں، یعنی اقتدار اعلی، یعنی وزیر اعظم کی کرسی پر بھی ہوں، اور صوبائی سطح پر وزارت اعلی، یعنی وزیر اعلی، وزیر اعظم، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، تو دونوں جگہ ان کی حکومتیں رہی ہوں، تو وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ میں باہر سیکٹر نمبر لے گیا، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی۔ ویری گڈ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ یہ کس کا جواب اوپر چلا گیا، بڑا تیز سی سے نکل گیا، ارشاد الحق۔ ویری گڈ۔ اوہو، راغب عباسی پی پی اور نواز شریف۔ دیکھیے نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم ہیں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم ہے تو سندھ صوبے میں وزیر اعلیٰ بھی مستقل ان کا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں نے صوبوں کو متحد رکھنے میں، تمام صوبوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ جلدی سے جواب دیجئے، کیا کردار ادا کیا؟ ہاں، مسلم لیگ نے، بالکل ٹھیک ہے، مسلم لیگ نے وفاق میں تو کام کیا ہی کیا، یعنی وزیر اعظم کے عہدے پہ، لیکن وہاں صوبائی حکومت جو تھی اس نے سینٹرل، یعنی تخت لاہور کا جو ایریا تھا وہاں تو انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے، باقی سرائی کی بیلٹ کو نکال دے، وہاں تو
کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا نواز شریف صاحب نے. اب آ جائیے پیپلز پارٹی کی حکومت کا لے لیجیے. پیپلز پارٹی وفاق میں رہی اور صوبائی سطح پر سندھ میں تواتر کے ساتھ. کیا چلے چھوڑیں آپ اس کو. تخت لاہور نے یعنی مسلم لیگ نون تخت لاہور سینٹرل پنجاب یعنی تخت لاہور کا ایریا جو ہے، جو تخت لاہور کی حدود میں آتا ہے. پنجاب میں ایک اور پنجاب ہے. اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے میں کیسی باتیں کر رہا ہوں. پنجاب میں ایک اور پنجاب ہے. اچھا بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. پنجاب میں دو پنجاب کیسے ہیں ذرا بتائیے. پنجاب میں ویسے تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ پنجاب میں سیدھی سیدھی ایک پنجاب اور ایک سرائکی بیلٹ، سرائکی ایریاز، یہ دو بڑی پنجاب کا ڈویژن ہے. یہ سرائکی بیلٹ شروع سے انڈیولپ رہا ہے، لیکن کم از کم مسلم لیگ نون نے لاہور اور جو ایریاز لاہور کے ارد گرد تختہ لاہور کی جغرافیائی حدود میں آتے ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ تو ہوئی، بہت زیادہ نہ سہی، لیکن ایز کمپیئر ٹو بلوچستان، ایز کمپیئر ٹو KPK، ایز کمپیئر ٹو سندھ، وہاں تو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، بہت زیادہ نہیں جی. اچھا، دونوں جماعتوں، اب آپ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا اقتدار وفاق میں بھی رہا اور صوبے سندھ میں بھی رہا. چلیے آپ چھوڑ دیجئے کہ تعصب عصبیت کی بنیاد پر کہ اربن ایریاز آف سندھ میں اردو بولنے والی آبادی رہتی ہے، لہذا ان کو عطاب میں رکھو. رورل ایریاز جو ہیں ان کو ترقی دے دو. تو مسلم لیگ نون نے تخت لاہور کے جغرافیے میں آنے والی تمام جگہوں پر ترقیاتی کام کیے. لاہور دارالخلافہ ہے نا، تو سندھ کا دارالخلافہ کراچی، کیا کراچی میں ترقیاتی کام کیے؟ دوسرا بڑا شہر حیدرآباد، کیا وہاں ترقیاتی کام کیے؟ سکھر تیسرا بڑا شہر، کیا وہاں ترقیاتی کام کیے؟ چلیے چھوڑ دیجئے شہری علاقوں کا. آپ مجھے بتائیں. اچھا میں ایک اور سوال کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کا بانی کون؟ جواب دیجئے. پیپلز پارٹی کا چیئرمین کون؟ پیپلز پارٹی کا ویری گڈ، خورشید الحق بھائی جیت رہے ہیں ابھی تک، اور الشبہ بھی جیت رہی ہیں ماشاء اللہ. نہیں، بلاول بھٹو غلط جواب ہے، زرداری بھی غلط. بانی، یہ دیکھیے نا آپ غلط جواب دے رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو. مسلم لیگ کا بنیاد رکھنے والا کون؟
مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھنے والا کون؟ ویری گڈ، راؤ صاحب. راؤ صاحب، تھینک یو ویری مچ. فاض سید بھائی تھینک یو، جیتے رہیے. کون کون؟ نواز شریف. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، اب آ جائیے. ان دونوں جماعتوں نے وفاق اور صوبوں میں اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اور اپنے خاندانوں کے مفادات کے لیے کام کیا، یا پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور عوام کی فلاح بہبود و ترقی کے کام کیے؟ جواب جواب جواب. سوال نہیں سمجھے آپ؟ راؤ صاحب سن رہے ہیں؟ میرا ایسا لگتا ہے راغب عباسی سن رہے ہیں. خاندانوں، اپنے اپنے خاندانوں کے لیے خورشید الحق پھر جیت گئے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ارشاد الحق بھی جیت رہے ہیں، راؤ بھی جیت رہے ہیں. اپنے اپنے خاندانوں کے لیے بالکل جواب درست ہے. شاباش، جیتے رہیے، سلامت رہے. ماشاء اللہ. اچھا، اب نیا سوال سنیے. دونوں سیاسی جماعتوں کا کردار و عمل جمہوری طرز پر ہے یا بادشاہی یا بادشاہانہ طرز کا جمہوری نظام ہے؟ بادشاہی طرز کا کون سا جمہوری نظام ہوتا ہے؟ یس، فراز صحیح، سرور بھائی صحیح، ویری گڈ. دونوں جماعتوں کا انداز حکومت، طرز حکومت، طریقہ کار حکومت چلانے کا طریقہ عوام کی، کامن مین کی، غریب، لوور مڈل کلاس کے عوام کی فلاح بہبود کے لیے. شکریہ بہت سید بھائی، شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو آپ بتائیے نا کہ ان کا نظام، ان کے نظام حکومت، طریقہ کار حکومت کو ہم جمہوری قرار، یعنی انداز، طریقہ کار، سیاسی جماعت، یوں اس کو سوال کو اور صحیح کر دیتا ہوں. یعنی عوام کے لیے تو آپ نے کہہ دیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اپنے اپنے خاندانوں کے لیے کام کیا. اپنی اپنی جماعتوں میں ان جماعتوں کا کردار جمہوری رہا یا بادشاہانہ انداز جمہوریت رہا؟ نئی اصطلاح ہے. ویری گڈ. اب آپ دیکھیے، آپ سے میں نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد کس نے رکھی، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو. میں نے کہا مسلم لیگ نون کی بنیاد کس نے رکھی، آپ نے کیا جواب دیا؟ جلدی بتائیے. نواز شریف. ٹھیک جی، ڈاٹ کیجئے، ڈاٹ ڈالیے. وہ رکاوٹ آ رہی ہے کچھ اس میں. ہاں، ڈاٹ ڈالیے، ڈاٹ 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 ڈاٹ، تاکہ وہ. یس، ویری گڈ، ویری گڈ. شاباش شاباش، جیتا رہیے، سلامت رہیے. آئیے چلیں ہم
پیپلز پارٹی کے طرز حکومت کی درجہ کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت، یہ سیاسی جماعت تھی یا بادشاہانہ جماعت تھی اور ہے؟ پیپلز پارٹی. تھینک یو یوسف بھائی. جی دیکھیے، آئیے بھائی مصطفیٰ زبادی کیا سوال کیا میں نے دوہرا دیجیے. جی بھائی، آپ نے آخری جو سوال فرمایا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی جماعت تھی یا بادشاہانہ جماعت تھی اور ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کا سسٹم آف رننگ دی پولیٹیکل پارٹی واز ڈیموکریٹک اور منارکیکل، یعنی بادشاہانہ. منارکیکل، بادشاہانہ، منارکیکل. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. نعرہ کیا دیا تھا؟ روٹی کپڑا کیا دیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان. آج 78 برس گزر گئے. 73 میں پیپلز پارٹی 72 میں اقتدار میں آ گئی تھی، 73 کو کانسٹیٹیوشن بنا ہے. تو روٹی کپڑا مکان پاکستان کے عوام کو ملا یا نہیں؟ اسی طرح اب آ جائیے پیپلز پارٹی کی حکومت کی. تو آپ نے درجہ بندی، ابھی درجہ بندی دیکھیے، طریقہ کار حکومت آپ نے بتا دیا کہ ان کا اپنی پارٹی کے اندر پولیٹیکل سسٹم اٹ سیلف، ان کا جو اون پولیٹیکل سسٹم تھا پیپلز پارٹی کا، وہ ڈیموکریٹک تھا یا منارکیکل تھا؟ منارکیکل کا مطلب بادشاہانہ. بادشاہ کے بعد کون آتا ہے حکومت میں؟ ایک بادشاہ کے بعد کون آتا ہے؟ ایک بادشاہ کے بعد بادشاہانہ جی، اس کا بیٹا. وہ بیٹا چلا جائے تو کون آتا ہے؟ اس کا ولی ہے، جانشین. بہت عمدہ. یہ دیکھیں نا، میری بھی نالج بڑھ رہی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جانشین، ولی عہد، اچھے اچھے الفاظ استعمال کیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میں آپ گفٹنگ کر کے دیکھیے، میں دوسری طرف جا رہا ہوں. پھر گفٹنگ پابندی لگا دی. ساتھیوں ٹرانسفر کر لیجئے، دوسری جگہ آ جائیے. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو. بتا دیجئے آپ. جی آپ اعلان کر دیجئے. جی آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے بلاٹ پر آ جائیے.
مصطفیٰ ڈاٹ عزیز آبادی 90. دوبارہ بتا دیجیے مصطفیٰ. جی مصطفیٰ ڈاٹ عزیز آبادی 90 اس اکاؤنٹ پر آ جائیے پلیز. مصطفیٰ ڈاٹ عزیز آبادی.